अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जो दुनिया में कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है उसके सबसे बड़े मकसद यही हैं, जिसमें सबसे पहला बड़ा मकसद ये है कि दुनिया की आबादी को कम कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने ये LGBT प्लस बेहयाई और फहाशी का ये प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि इसमें मर्द मर्द के साथ शादी करेगा तो बच्चा तो पैदा नहीं होगा, औरत औरत के साथ शादी करेगी बच्चा पैदा नहीं होगा, या वो जो है कोई मर्द मर्द चाहेगा कि वो औरत बनना चाहे तो औरत बन जाए, औरत है तो वो मर्द बन जाए, इस तरह से। और इसको यानी कि LGBT प्लस में फिर ये है कि अगर कोई मर्द चाहेगा तो वो कोई बाज़ार से, आपको पता है मसनूई औरत और मर्द मिलते हैं, वो भी आ रहे हैं फ्यूचर में मुस्तकबिल में, या उनके आज़ाए मखसूसा और इस तरह की चीज़ें वो बाज़ार से लेके फिर बंदा बेहयाई फहाशी के काम करे, या जो जानवर और परिंदा और कोई ऐसी चीज़ बंदे को पसंद है उसके साथ बेहयाई फहाशी करे, ये भी इस LGBT प्लस में शामिल है। और इसी तरह अगर कोई अपनी बहन और बेटी और किसी ऐसे रिश्ते के जो महरम रिश्ते हैं उनके साथ बेहयाई फहाशी करे, वो भी उन्होंने इस LGBT प्लस में शामिल किया हुआ है। तो ये जो LGBT प्लस है इसके अंदर सब बेहयाई फहाशी यानी ऐसी है, मर्द मर्द से शादी करे या बेहयाई करे, औरत औरत से शादी करे बेहयाई करे या फहाशी करे, मर्द औरत जब चाहे अपनी जिन्स तब्दील कर ले, और इसमें अपने पसंदीदा जानवर या परिंदे या किसी और मखलूक से बेहयाई करे, ये भी शामिल है इसमें। ये अपनी बेटी बहन और महरम रिश्ते से बेहयाई करे, यानी ये भी उसमें शामिल कर दिया गया है, जबकि सब चीज़ें इस्लाम में हराम है, लेकिन इनको इन्होंने शामिल करके ये LGBT प्लस जो है ये बनाया है। और इसमें बाज़ार में भी जो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, और मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो कि इस अयाशी में, और रोबोट भी और इस तरह की चीज़ें, और जिनसी अयाशी के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मुस्तकबिल में मार्केट में आ जाएंगी जो बन रही हैं। तो ये फहाशी और बेहयाई जो है ये LGBT प्लस इसमें हैं, ताकि जो है दुनिया की आबादी जो है वो कम हो। और ये मकसद ये है कि रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा हों, और हम जो रहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हम बहुत आराम से सुकून से अयाशी से रहें और सब पर कंट्रोल करें, और सब जो दुनिया में है। और इसमें एक और इन्होंने काम शुरू किया है इसके बाद, वो है ख़ुदकुशी को जायज़ करार देना। तो इन्होंने ये भी जायज़ करार मुख्तलिफ़ मुल्कों में, जैसे कनाडा में, हॉलैंड में, दूसरे मुल्कों में जो बूढ़े होते हैं वो बीमार रहते हैं, उनको उन्होंने जायज़ करार दिया कि अगर वो चाहते हैं उनको ख़ुदकुशी के ज़रिए उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि तुम जो है ये ख़ुदकुशी करके मर जाओ, क्योंकि ये बीमारी जो है तुम्हें तकलीफ़ देती रहती है, इसलिए वो काम इनका जारी है, वो उधर मार रहे हैं ऐसे बंदों को। तो ये इस तरह का काम हो रहा है। और बच्चे जो बीमार रहते हैं या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि, तो उन बच्चों को भी ख़ुदकुशी के ज़रिए मारने का ये भी एक प्रोग्राम जो है, एक कानून जो है, इसको कानूनी शक्ल दे दी हुई है ये वेस्टर्न बहुत सारे कंट्रीज़ में, और भी कनाडा में इसके बारे में बहस जारी है। तो इस तरह से जो माजूर अफराद हैं, डिसेबल्ड पर्सन जो हैं, उनको भी ख़ुदकुशी के ज़रिए से उनको मोटिवेट किया जाए, भाई तुम ऐसे काबिल नहीं होगे काम कर सकोगे, इस तरह तुम्हारा गुजारा कैसे चलाओगे, इस तरह ये तुम जो है इस तरह से, वो फिर बेहतर है कि ये देखो तुम बस जल्दी दुनिया से ख़त्म हो जाओगे, इस तरह से अपना आराम सुकून से जाओ। ये वो जहर और मुख्तलिफ इंजेक्शन और वो ऐसी चीज़ें अब बना दी हैं कि एक गोली अंदर जाए सब कुछ ख़त्म हो जाए। और ये जो है इस तरह से ये मसनूई जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है ये ख़ुदकुशी करने का, ख़ुदकुशी को मोटिवेट करने का, इस तरह से भी उन्होंने ये एक नया प्रोग्राम है जिससे ये इसको अगले यानी नेक्स्ट, अभी ये इंट्रोड्यूस उन्होंने किया, पहले मैंने बताया कि पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हराम का, कि हराम खिलाओ ताकि इनको, और दूसरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो है LGBT प्लस और इस तरह से बेहयाई फहाशी को फैलाओ, और तीसरा उन्होंने ख़ुदकुशी जो वाला नेक्स्ट अगला स्टेप आ रहा है कि ख़ुदकुशी के ज़रिए जो लोग इस काबिल नहीं हैं कि कोई मुआशरे में काम दे सकें, फ़ायदा जिनसे नहीं होता मुआशरे में, तो उनको मारें। तो उनके लिए मसनूई यानी वो इस तरह का ख़ुदकुशी का प्रोग्राम जो है, वो कानून जो है वो आगे आने वाला है। इसके बाद अगला स्टेप वो है।
تو یہ اور تیسرا یہ ہے کہ مصنوعی بیماریاں پیدا کرو، علاج کے لیے جو آئے تو اس کو زہر دے کے یا کوئی دوائی سے اس کو مار دو تاکہ آبادی کم رہے۔ اور انہوں نے اس پہ کچھ عمل بھی کیا ہے۔ یہ جو تھا اپنا کووڈ-19 میں، نشہ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، شراب کے عادی، سگریٹ کے عادی، ہیروئن کے عادی، ان کو بھی ان کا ارادہ ہے نیکسٹ میں خودکشی کے قانون کے مطابق ان کو بھی یعنی کہ وہ مار دیا جائے۔ تو یہ بھی نشے والے، کیونکہ یہ معاشرے میں فائدے کے لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے یہ بوجھ ہے معاشرے پہ، ان لوگوں کو بھی صفائی ان کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی پروگرام ان میں شامل ہے، نیکسٹ آئے گا۔ اس طرح سے وہ یعنی کہ یہ جو مار کے یعنی یہ کہیں گے کہ بھئی اس کی رضامندی سے خودکشی کرائی گئی ہے، کیونکہ وہ اس کے سائن مختلف جگہ پر وہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو شامل کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا طریقہ ان کا ہے۔ اور دنیا میں خاص طور پر اور اسلامی ملکوں کو قرضوں کے بوجھ میں ایسا انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ قرضوں کے بوجھ میں ایسا جکڑ دیں کہ یہ نکل نہ سکیں اور یہ ہمارے غلام بن کے رہیں، اور پھر جو ہمارے احکام ہیں اس کو پورا کرتے رہیں۔ اس لیے مختلف اسلامی ملکوں میں انہوں نے یہ بھی پروگرام بنایا ہے کہ مختلف فرقوں کو آپس میں لڑاؤ، اور اس طرح سے جو ہے وہ ماحول جو ہے اس کو اس طرح بناؤ کہ جو ہے فرقے آپس میں لڑتے رہیں اور قانون آپ پاس کرتے رہو، اور اس طرح سے بے حیائی اور فحاشی کو آگے بڑھاؤ۔ ان کی اجتماعی قوت جو ہے مسلمانوں کی اس طرح سے ختم کرو، نئے نئے فرقے بناؤ، فتنے پیدا کرو، مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ سے ختم کرو تاکہ یہ ہمارے محتاج بنے رہیں۔ اور انہوں نے اس کام کے لیے کیا کیا ہوا ہے، NGOs جو ہیں اس کے ذریعے بھی کام لیتے ہیں، اور بہت سارے جو کہ اپنا سفارت خانے اور بہت سارے اور نجی اور سرکاری اداروں میں بھی ان کے جاسوس موجود ہیں، اور جن کے ذریعے سے یہ کام لیتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں، اسلامی ماحول میں، مسلمان ملکوں میں یہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس طرح سے۔ یعنی ان کا مقصد ہے کہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ مسلمان اسلام سے نفرت کریں، اور یعنی ان کے ماحول اور بے حیائی اور فحاشی اور غیر شرعی اصولوں کو فروغ دیں۔ یعنی اس طرح سے ان کو فروغ دیں، یعنی ان کے مقاصد میں اتنا زیادہ ان کو پسند کریں کہ کل کو وہ معاشرے کا حصہ ہی بن جائیں، یعنی بے حیائی اور فحاشی کے اور اس طرح کے کام، اس طرح کا پروگرام ہے۔ اور پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کا آئین اور غیر اسلامی قوانین کو لانے کی، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی اجازت نہیں ہے، جبکہ یہ انہوں لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، تو یہ جو ہے نا، یہ شاہد خاقان عباسی ہے، یا ایاز صادق ہے، رضا ربانی ہے، ربینہ خالد ہے، فرحت اللہ بابر ہے، نوید قمر ہے، شیریں مزاری ہے، اس طرح سے وہ 4 عورتیں جنہوں نے اس بل کو سینٹ میں پیش کیا تھا، اور اس طرح سے جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو ان پر اطلاق ہوتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے بڑھ کر ہے ان کی، کیونکہ جب کوئی بندہ بے حیائی کرتا ہے، یعنی مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، تو اس کی سزا دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور جبکہ جو اس قانون کو اجازت دے کہ تم یہ کرو تو اس کی سزا ان سے بھی بڑھ کے ہے۔ اب یہ کون دے گا؟ یہ تو اب آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تو دے سکتا ہے نا، تو اس لیے اللہ ان کو سزا ضرور دے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سزا ان کو ملے گی، کیونکہ یہ جو فتنہ پیدا کرنے والی کی سزا قتل سے بڑھ کر ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، جو مسلم معاشرے میں ایسا فتنہ پیدا کرتا ہے جس سے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہلتی ہے اور وہ کریک ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو ووٹ بھی تو آپ نے دیا ہے نا، شامل آپ بھی ہیں، اس لیے مجھے تو خطرہ یہ لگتا ہے کہ کسی طرح سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، جن لوگوں نے یہ قانون پاس کیا، جنہوں نے ووٹ دیا ہے اس کو، اور جنہوں نے بنایا یہ سارے، ان لوگوں نے پہلا تو انہوں نے اپنا ایمان برباد کیا، دوسرا انہوں نے قرآن پاک میں اللہ کے احکام کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے، یعنی ہم بھی کھڑے ہیں، جو اللہ تو چاہتا ہے بھئی یہ کام نہ ہو، ہم کہتے ہیں ہم کریں گے، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی انہوں نے خیر باد کہا، ملک کے آئین کو انہوں نے تباہ کیا، کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا، انہوں نے وہ کر دکھایا۔ حقوق العباد
پر ڈاکہ ڈالا، کیونکہ حقوق العباد ہیں کہ دوسرے بندوں کو اچھے حقوق دو۔ انہوں نے ان کو کیا اچھے حقوق دے رہے ہیں؟ فحاشی بے حیائی کے حقوق، یہ اسلام میں کوئی ہے نہیں ایسا کوئی، یہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ہے۔ حقوق اللہ کی پاسداری نہ کی۔ اللہ کا حق تھا کہ اس کے اللہ قرآن و سنت کے مطابق چلاتے، لیکن انہوں نے اس کو ایک طرف رکھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، انہوں نے جو حلف اٹھایا تھا اس حلف کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ اسمبلی سے پوری تفصیلات لیں، جو جو اس میں شامل تھے اس قانون کے بنانے میں، اسے پیش کرنے میں، اسے قبول کر کے بل پر دستخط کرنے میں، ان سب کو ایسی سزا دی جائے جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں، اور ان پارٹیوں کے لیڈران کو بھی سزا دی جائے، اور ان کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کو بھی، کیونکہ یہ لوگ باخبر ہوتے ہیں۔ یہ باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے کام سے ان کو کیوں نہ روکا؟ انہیں اور ان کی، یعنی آپ غور کریں کہ ان کو، ان سب کو اور ان کی نسل کو بھی قیامت تک کے لیے نااہل قرار دیا جائے، تاکہ یہ نہ کوئی الیکشن میں حصہ لے سکیں، نہ حکومت کے کسی عہدے پر یہ آ سکیں، اور نہ ہی ان کی گواہی قبول کی جائے، اور نہ ہی انہیں معاشرے میں بااعتماد تصور کیا جائے۔ تمام ذمہ داروں کو یہ جو ہے قابل قدر سزا دی جائے، کوڑے مارے جائیں، پھانسی کی سزا کسی کی اس کو دی جائے۔ یعنی یہ آپ فیصلہ شریعت کورٹ اور اسلام کے مطابق کر کے ان سب کو سزائیں دیں، اور ان کی جائیدادیں ضبط کریں، ملک کا قرض اس سے ادا کریں، تاکہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے، اور پھر اسلام کا نظام ملک میں قائم کر دیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ مقبول ہو جائیں، اور جو عذاب ان لوگوں نے آپ پر مسلط کرنا چاہا تھا، تاکہ بھئی کسی طرح یہ برائیوں میں مبتلا ہوں ایسے اور اللہ کا عذاب ہے، تو آپ ایسا کر کے اللہ کے عذاب کو ہٹا دیں، اور اسلام جو حق ہے، دین حق ہے، اس کا نظام اپنے ملک میں جاری و ساری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔